ننا عادل ایک غریب مگر ہونہار لڑکا تھا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ صبح سویرے اسکول جاتا اور شام کو اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا۔ عادل کو پرندوں سے خاص محبت تھی۔ جب اسے موقع ملتا وہ درختوں کے نیچے بیٹھ کر چہچہاتے پرندوں کو دیکھتا اور ان کے گیت سنتا۔ ایک دن جب وہ اسکول سے واپس آ رہا تھا تو اس نے ایک زخمی طوطے کو زمین پر پڑے دیکھا۔ طوطے کے پر زخمی تھے اور وہ اڑنے کے قابل نہیں تھا۔ عادل نے فوراً اسے اٹھایا اور اپنے گھر لے آیا۔ اس کی ماں نے پہلے تو اعتراض کیا، لیکن جب عادل نے ضد کی تو اس نے اجازت دے دی کہ وہ اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ عادل نے بہت محبت سے طوطے کا علاج کیا اور اس کے زخموں پر دوا لگاتا رہا، اسے دانہ پانی دیتا اور اس سے باتیں کرتا۔ طوطا کچھ دنوں میں ٹھیک ہونے لگا، لیکن وہ عادل سے اس قدر مانوس ہو چکا تھا کہ اب جانے کو تیار نہیں تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ عام طوطوں کی طرح نہیں تھا، یہ انسانی زبان میں بات کر سکتا تھا۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، عادل اپنے طوطے کے پاس بیٹھا تھا۔ اچانک طوطا بولا، عادل تم بہت اچھے ہو، تم نے میری مدد کی، اس لیے میں تمہیں ایک راز دینا چاہتا ہوں۔ عادل حیرت سے طوطے کو دیکھنے لگا، کیا تم بول سکتے ہو؟ طوطا ہنس پڑا، ہاں میں عام طوطا نہیں ہوں، میں ایک خاص علم رکھتا ہوں، اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو تمہاری قسمت بدل سکتا ہوں۔ عادل حیرانی سے بولا، کون سا راز؟ طوطے نے اپنی چمکدار آنکھوں سے عادل کو دیکھا اور کہا، ایک خفیہ خزانہ تمہارے گاؤں کے قریب چھپا ہے، یہ خزانہ بہت پرانا ہے اور صدیوں سے کوئی اسے حاصل نہیں کر سکا، میں تمہیں اس خزانے کا راستہ دکھا سکتا ہوں۔ عادل کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے چمک اٹھیں، کہاں ہے وہ خزانہ؟ طوطے نے سرگوشی سے کہا، یہ تمہیں فوراً نہیں ملے گا، پہلے تمہیں کچھ آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، لیکن یاد رکھو لالچ مت کرنا ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگلی رات عادل اور طوطا چپکے سے گھر سے نکلے۔ طوطے نے عادل کو ایک خاص جگہ لے جانے کی ہدایت کی۔ وہ جگہ ایک پرانے درخت کے نیچے تھی۔ طوطے نے کہا، یہاں کھودو۔ عادل نے اپنی چھوٹی سی کدال سے کھدائی شروع کی۔ کچھ دیر بعد اسے ایک پتھر کا ڈھکن ملا۔ جب اس نے اسے ہٹایا تو نیچے ایک گہری سرنگ تھی۔ عادل ہچکچایا، لیکن طوطے نے اسے تسلی دی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس میرا کہا مانو۔ عادل سرنگ سے اترا۔ اندر بہت اندھیرا تھا، لیکن طوطے نے کہا، دیوار پر ہاتھ پھیرو، تمہیں ایک مشال ملے گی۔ جیسے ہی عادل نے ایسا کیا، ایک قدیم مشال روشن ہو گئی۔ سرنگ میں کئی پتھر کے دروازے تھے جن پر مختلف نشانات بنے تھے۔ طوطے نے کہا، یہ ایک آزمائش ہے، صحیح دروازہ چنو ورنہ پھنس جاؤ گے۔ عادل نے غور کیا اور ایک ایسا دروازہ چنا جس پر ایک سورج کا نشان بنا تھا، کیونکہ اس کے والدین ہمیشہ کہتے تھے کہ سورج روشنی اور سچائی کی علامت ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک خفیہ راستہ نمودار ہوا۔ آخرکار عادل ایک بڑے ہال میں پہنچا۔ وہاں ایک سنہری صندوق پڑا تھا جو قیمتی جواہرات اور سونے سے بھرا تھا۔ عادل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ طوطے نے خبردار کیا، صرف اتنا لینا جتنا ضرورت ہو، اگر زیادہ کی لالچ کی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ عادل نے تھوڑا سا سونا اور چند جواہرات لیے تاکہ اپنے والدین کی مدد کر سکے۔ جیسے ہی اس نے خزانے سے زیادہ لینے کی کوشش کی، پوری غار ہلنے لگی۔ طوطے نے چیخ کر کہا، دوڑو، یہاں سے نکلو۔ عادل فوراً باہر کی طرف بھاگا اور جیسے ہی وہ سرنگ سے باہر نکلا، وہ جگہ دھماکے سے بند ہو گئی۔ خزانہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا، لیکن عادل نے جو لیا وہ اس کے لیے کافی تھا۔ عادل نے وہ خزانہ اپنے والدین کو دیا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا، مگر عادل نے طوطے کا راز کسی کو نہیں بتایا۔ اس دولت سے انہوں نے اپنی زندگی بہتر بنائی۔ عادل کی تعلیم مکمل ہوئی اور وہ ایک بڑا آدمی بن گیا۔ مگر سب سے بڑی چیز جو عادل نے سیکھی وہ یہ تھی کہ دولت سے زیادہ اہم چیز ایمانداری اور ہمدردی ہے۔ اگر وہ طوطے کی مدد نہ کرتا تو اسے یہ راز کبھی نہ ملتا، اور اگر وہ لالچ کرتا تو سب کچھ کھو دیتا۔ طوطا ہمیشہ عادل کے ساتھ رہا اور دونوں کی دوستی ہمیشہ قائم رہی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی کبھی رائے گاں نہیں جاتی اور لالچ ہمیشہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ عادل کی ایمانداری اور طوطے کی وفاداری نے اسے ایک خوشحال اور مطمئن زندگی دی جو کسی بھی خزانے سے زیادہ قیمتی تھی۔